ذرا تصور کریں ایک ایسا منظر جہاں کوئی شخص کسی بہت بڑے ملک کے سب سے طاقتور عہدے کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے بلکہ مکمل اختیارات والا معاملہ ہے۔ بالکل، اور انٹرویو لینے والا پینل اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی سب سے بڑی خوبی اور طاقت کیا ہے، اور وہ شخص نہایت سکون سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں میں اندر سے بہت کمزور ہوں۔ واہ، مطلب سیدھا اپنی کمزوری کا اعتراف۔ ہاں، وہ کہتا ہے میری اپنی انا مجھے مسلسل غلط فیصلوں کی طرف دھکیلتی ہے، اور اگر مجھ پر ایک بالا تر طاقت کا رحم نہ ہونا تو میں شاید مکمل تباہ ہو جاؤں۔ اگر آج کی کارپوریٹ دنیا یا سیاسی نظام میں کوئی ایسا جواب دے تو میرے خیال میں اسے فوراً کمرے سے باہر نکال دیا جائے گا، مطلب اسے نااہل ہی قرار دے دیا جائے گا نا۔ بالکل، آج کی دنیا میں تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ایک لیڈر ہر لحاظ سے مکمل ہو، پرفیکٹ ہو، اور اس میں کوئی خامی نظر نہ آئے۔ لیکن یہیں سے آج کی ہماری گفتگو کا اصل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے قدیم ذرائع کو کھنگالیں گے جو ایک انتہائی طاقتور موضوع پر مبنی ہے، جسے ماہرین نے حاکمانہ فضیلت یا حاکمیت کی اصل خوبی کا نام دیا ہے۔ صحیح، اور ہم خاص طور پر سورہ یوسف کی دو انتہائی طاقتور آیات یعنی آیت 53 اور 54 ان کے چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت کریں گے۔ چلیں اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ متن دراصل انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے لے کر دنیاوی اقتدار کی بلندیوں تک کا ایک غیر معمولی سفر طے کرتا ہے۔ ہاں، اور اس بحث کا مقصد ہرگز معلومات کا بوجھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سچی قیادت کے بنیادی اصول کیا ہیں جو آج بھی اتنی ہی کارآمد ہیں۔ کیونکہ یہ متن بتاتا ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کا اصل راستہ کسی ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ ایک اندرونی خود آگاہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اور بنیادی حصے کی طرف آتے ہیں۔ آیت 53 کا آغاز ہی ایک بہت بڑے اور چونکا دینے والے اعتراف سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ الفاظ ہیں وما ابرئ نفسی، یعنی میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو خود اعتمادی ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو درست ثابت کرنا۔ بالکل، ہر لیڈر یہی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں جس کردار کو ایک مثالی لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ہی انا کا بت توڑ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی نفسیاتی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ انسان کو خود پر اندھا اعتماد ہونا چاہیے، لیکن یہاں جس حاکمانہ فضیلت کا خاکہ کھینچا گیا ہے اس کا پہلا قدم خود کو فرشتہ صفت ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا مکمل اور کھلے عام اعتراف کرنا ہے۔ وہی بات ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف قرار نہیں دیتا تو وہ دراصل اس مصنوعی پرفیکشن کے خول کو اتار پھینکتا ہے، اور متن کے مطابق یہیں سے اصل طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر میں انسانی نفس کو یعنی ہماری جو اندرونی انا یا خواہشات ہیں انہیں ایک جدید ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ سے تشبیہ دوں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ آٹو پائلٹ؟ وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں کہ یہ ایک ایسا آٹو پائلٹ ہے جس کی پروگرامنگ میں کچھ ایسا بگاڑ ہے کہ اگر پائلٹ ذرا سا بھی اپنا اسٹیئرنگ چھوڑ دے یا ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو جہاز سیدھا نہیں اڑے گا۔ بالکل نہیں اڑے گا، وہ اسے خود بخود نیچے کی طرف کسی اندھی کھائی میں گرانے کے لیے کھینچے گا۔ اور متن کے اگلے الفاظ یہی ہیں نا کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ ہاں، عربی الفاظ ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور متعلقہ مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے امارتن اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ ضرور۔ دیکھیں، لسانی اعتبار سے یہ لفظ محض یہ نہیں بتاتا کہ نفس کبھی کبھار غلطی کر لیتا ہے یا کوئی پھسلن ہو جاتی ہے۔ اس کا ماخذ امر ہے، یعنی حکم دینا۔ مطلب یہ کوئی عام خواہش نہیں ہے بلکہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ 100%۔ متن انسانی انا کو ایک فعال اندرونی ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کرتا ہے جو مسلسل انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ بار بار احکامات جاری کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اگر پائلٹ یعنی انسان کا اپنا شعور تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہو جائے نا تو وہ ڈکٹیٹر جہاز کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔
اور اسی وجہ سے انسان کو مسلسل بیداری اور جدوجہد کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک جنگ ہے جو ہر وقت لڑنی پڑتی ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ متن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ انسان تنہا اپنے بلبوتے پر اس جنگ میں ہمیشہ جیت سکتا ہے. ہاں بالکل. آٹو پائلٹ کی اسی مثال کو اگر آگے بڑھائیں تو فرض کریں موسم انتہائی خراب ہو جائے، بڑا طوفان آ جائے، تو پائلٹ کی اپنی قابلیت بھی تو جواب دے سکتی ہے نا؟ صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ متن کا اگلا حصہ ایک شرط عائد کرتا ہے، الا ما رحم ربی، یعنی انسان اس اندرونی ڈکٹیٹر سے صرف اسی صورت بچ سکتا ہے جب اس پر ایک بالاتار طاقت کا رحم ہو. میرا بچاؤ صرف رحمت سے ہے. یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ متن مکمل خود انحصاری کے تصور کو مسترد کر رہا ہے. آج کا فلسفہ تو کہتا ہے کہ انسان خود میں مکمل ہے، اسے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں. ہاں، سیلف میڈ مین والا تصور. بالکل. لیکن یہ قدیم دستاویز کہتی ہے کہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ تنہا اس اندرونی کشمکش میں ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مان لینا کہ میری بقا صرف ایک برتر طاقت کی رحمت میں ہے، یہ تو کمال درجے کی خودآگاہی ہے نا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں عاجزی اپنے عروج پر ہوتی ہے. دنیا جسے کمزوری سمجھتی ہے وہی دراصل حاکمانہ فضیلت کی اصل بنیاد ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں انسان کا ہر طرح کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے. لیکن ہاں، یہاں میری ایک فکری الجھن ہے جس پر میں تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گی. جی بالکل بتائیں. ہم نے ابھی اس بات کا تفصیلی جائزہ لیا کہ ایک شخص انتہائی عاجزی دکھا رہا ہے، اپنے اندرونی نفس کے سامنے بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے اور برتر طاقت پر انحصار کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن پھر فوراً بالکل اس سے اگلی ہی آیت 4 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا. جی، بادشاہ کا بلاوا آ جاتا ہے. یہ دو متضاد چیزیں آخر آپس میں جڑتی کیسے ہیں؟ ایک طرف اعتراف عجز ہے اور دوسری طرف دنیاوی اقتدار کی سب سے بڑی پیشکش. ایک اعتراف اقتدار میں کیسے بدل گیا؟ یہ واقعی ایک زبردست موڑ ہے، اور اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بادشاہ کی نفسیات اور ان محلات کے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا. مطلب اقتدار کی راہداریوں کا ماحول. بالکل. اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو ایک مطلق العنان حکمران کے ارد گرد ہمیشہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے مفاد پرست اور خوشامدی لوگ ہی ہوں گے. جی، بادشاہوں اور طاقتور لیڈروں کے دربار عام طور پر ایسے ہی لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں جو دن رات خود کو پرفیکٹ دکھانے کی اداکاری کرتے ہیں. ہاں، ان کے ظاہر اور باطن میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے پرفریب ماحول میں بادشاہ ایک خاص قسم کی تنہائی اور عدم تحفظ کا شکار رہتا ہے. وہ کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ ہر وقت یہی سوچتا ہوگا کہ ہاں کون اسے دھوکہ دے گا یا کون پیٹھ پیچھے چھرا گھونپے گا. 100%. اب ذرا تصور کریں کہ اس بادشاہ کے سامنے ایک ایسی رپورٹ آتی ہے، ایک ایسے انسان کا کردار سامنے آتا ہے جس میں کمال درجے کی خود آگاہی ہے، جو اتنا سچا ہے کہ اپنے نفس کی خامیوں کا بھی اعتراف کر لیتا ہے. ہاں، وہ کوئی مصنوعی خول نہیں پہن رہا. بادشاہ کی نظر میں یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو اس نے آج تک اپنے کسی وزیر یا مشیر میں نہیں دیکھی. واہ، یہ نقطہ واقعی ذہن کو کھولنے والا ہے. یعنی بادشاہ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنے اندر کے ڈکٹیٹر کی چالوں کو پہچانتا ہے وہی باہر کی دنیا سنبھال سکتا ہے. صحیح بات ہے. جو شخص اپنے آپ سے اتنا سچا ہو وہ بادشاہ سے یا عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. بادشاہ اسے کوئی عام نوکری کی پیشکش نہیں کر رہا. ہاں، متن میں الفاظ ہیں استخلصہ لنفسی، یعنی میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا. اس کا مطلب ہے بادشاہ اسے اپنا قریب ترین رازدار بنانا چاہتا ہے. اس کی دیانتداری اس دور میں نایاب ترین چیز تھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ دراصل اندرونی سچائی سے پھوٹتا ہے. دنیاوی حکمران اسی شخص کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے جس کا باطن شفاف ہو. لیکن یہ کہانی صرف اس ارادے پر ختم نہیں ہوتی. قیادت کی تشکیل کا ایک عملی پہلو اس کے بعد سامنے آتا ہے. ہاں، جب ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے تو متن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا كَلَّمَهُ، یعنی پھر جب بادشاہ نے اس سے بات کی، اس سے کلام کیا.
یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہاں مجھے ایک چیز بہت متوجہ کرتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بادشاہ نے تو رپورٹ سن کر پہلے ہی انہیں خاص کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا نا؟ جی بالکل، فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ تو پھر باقاعدہ اقتدار اور مرتبہ اس وقت تک کیوں نہیں سونپا گیا جب تک ان کے درمیان آہو بالمشافہ گفتگو نہیں ہوئی؟ اس گفتگو میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سماجی اور نفسیاتی اصول ہے۔ یہ حصہ گفتگو کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، کسی کے کردار کی شہرت سننا ایک بات ہے، اور اس سے خود مل کر بات کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ بالکل۔ بادشاہ نے ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کر انہیں بلایا تو تھا، لیکن ایک بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ہاں، معیشت سنبھالنی ہے، بحرانوں سے نمٹنا ہے۔ صحیح۔ جب ان کے درمیان کلام ہوا، نظریات کا تبادلہ ہوا، تو اس گفتگو کی دانش مندی اور بصیرت نے بادشاہ کو حیران کر دیا ہوگا۔ گفتگو انسان کی عقل کا سب سے بڑا آئینہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گفتگو نے بادشاہ کے ابتدائی تاثر کو ایک ٹھوس یقین میں بدل دیا۔ ہاں، بادشاہ کو قطعی یقین ہو گیا کہ یہ شخص محض نیک نہیں بلکہ انتہائی باصلاحیت اور دور اندیش منتظم بھی ہے۔ اور پھر اسی خود گفتگو کے فوراً بعد بادشاہ کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ ادا ہوتے ہیں جو آج کی ہماری حاکمانہ فضیلت کا اصل نچوڑ ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، اِنَّکَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِینٌ أَمِینٌ۔ بے شک آج تمہارے پاس باوقار، صاحب اقتدار اور انتہائی امانت دار ہو۔ یہ دونوں الفاظ مکین اور امین یہ اپنے اندر قیادت کی پوری سائنس سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ ہاں، اگر میں ان کی لغوی ساخت پر غور کروں تو مکین کا لفظ مکان سے نکلا ہے نا؟ بالکل، اس کا مطلب صرف عہدہ مل جانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ یا مقام ملنا جو انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو، جہاں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی مکمل طاقت ہو۔ یعنی اقتدار کی طاقت۔ اور دوسری طرف لفظ ہے امین، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو رتی برابر بھی خیانت نہ کرے اور قابل اعتماد ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں صفات کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ماڈل کتنا جامع ہے۔ چلے فرض کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایک شخص بہت امین ہے، یعنی وہ انتہائی نیک، سچا اور پرہیزگار ہے، لیکن وہ مکین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت یا اختیار نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو اس کی ساری نیکی صرف اس کی ذات تک محدود رہے گی، وہ نظام میں موجود کرپشن کو نہیں روک سکے گا۔ ہاں، وہ بیچارہ کسی مظلوم کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، اس کی اچھائی نظام کے سامنے بے بس ہو کر رہ جائے گی۔ بالکل، اور اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ تاریخ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ فرض کریں ایک شخص مکین ہے، طاقتور ہے، لیکن امین نہیں ہے۔ اس کے پاس فوج ہے، وسائل ہیں، لیکن اندر سے دیانتدار نہیں ہے، مفادات کا غلام ہے۔ تو وہ کیا بنے گا؟ وہ ایک آمر، ایک ظالم اور تباہ کن حکمران بن جائے گا۔ ظلم اور کرپشن کا بازار گرم ہو جائے گا۔ یعنی یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے بغیر نہ صرف نامکمل ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ یہی تو یہ متن سمجھا رہا ہے۔ حاکمانہ فضیلت کی تعریف ہی یہ ہے کہ بے پناہ طاقت اور بے داغ امانت داری ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں۔ اور یہاں آ کر ایک بہت ہی خوبصورت دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عظیم صفات اسی شخص میں جمع ہوتی ہیں جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ وہی شخص جو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اپنی انا پر قابو پاتا ہے۔ صرف وہی ایک سچا امین بن سکتا ہے، اور جو سچا امین ہوتا ہے اسی کو ایک مستحکم مکین کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ عروج حادثاتی نہیں ہوتا۔ یہ وہ طاقت ہے جو خود آگاہی اور سچائی کی بھٹی سے نکلتی ہے۔ اندرونی جنگ کی کامیابی ہی بیرونی دنیا میں ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا اگر ہم لبے لباب نکالیں تو یہ قدیم ذرائع ہمیں ایک ایسا زبردست ماڈل دیتے ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ بالکل، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سچی قیادت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ معاشرے میں باوقار مقام انہی کو ملتا ہے جو اپنے باطن کی سچائی کا ہمت سے سامنا کرتے ہیں، جو پرفیکٹ ہونے کا جھوٹا لبادہ نہیں اوڑھتے بلکہ اپنی خامیوں کو مان کر بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے لیڈرز جب اقتدار میں آتے ہیں تو اسے ذات کے لیے نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج کی سیاسی اتھل پتھل اور قیادت کے بحران کے دور میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی حاکمانہ فضیلت ہے۔ صحیح، لیکن اس پوری فلسفی پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک
بالکل نیا اور تھوڑا سا پریشان کن سوال ابھر رہا ہے جسے میں چاہتی ہوں کہ سننے والے بھی سوچیں۔ جی وہ کیا؟ دیکھیں، آج کے اس جدید دور میں ہم نے ایک ایسا سماجی ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے جو سراسر ظاہری پرفیکشن پر چلتا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے الگوریدمز لے لیں یا کارپوریٹ کلچر، سب ایک فلٹر شدہ تصویر مانگتے ہیں۔ ہاں، کیمرے کے سامنے کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے یہ ڈیجیٹل اور سماجی سسٹمز دراصل سچے اور دیانتدار لیڈرز کو سامنے آنے سے ہی روک رہے ہوں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا ہے جہاں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے والا سچا شخص کبھی قیادت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا نظام اسے پہلے ہی فرصت میں مسترد کر دے گا۔ ہم پرفیکشن کی تلاش میں شاید سچی امانت داری کو خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی فکری سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گہری گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ امید ہے یہ بحث آپ کے لیے نئے زاویے کھولنے کا باعث بنی ہوگی۔